پھر تسلی ہوئی. دل تو کہہ رہا تھا کہ کوئی 1 2 4 5 6 شراب طہورا کا کوئی جام پلا دے. اس شراب میں نہ سر دردی ہے نہ بک بلکہ اسے پی کر، اس شراب کو پی کے مدہوش ہوتا ہے، اس شراب کو پی کے ہوش میں آ جاتا ہے. تو پھر تسلی ہو گئی دل کو کہ کوئی چیز جو نہ لکھ سکوں گا وہ ضائع نہیں جائے گی. خدا نے کہا تیری اس بنیاد پہ تو جو تو تیار کر رہا ہے، اور آج اٹھیں گے تو میں تیرا نام لے کے بتا دوں گا کہ یہ میں اپنے دل کو پہلے بیان کر چکا ہوں. تو پھر بڑی تسلی کے ساتھ گھر واپس آئے. تو پھر اپنا رات کے وقت بڑی بے چینی ہوئی. کل کی بات ہے. تو پھر میں پہنچا تو 3 درخت ہیں. ایک درخت تو وہاں جہاں خدا کی ذات ملتی ہے، ایک درخت وہ جہاں بڑی بڑی مخلوقات آتی ہیں. تو ایک درخت جہاں پہ پہنچ کر نور مجھے سکون دیتا ہے. تو میں پہنچا تو میں نے دعا شروع کی کہ وہ خدا جس نے ساری زندگی مجھے سب بلاؤں سے محفوظ رکھا، اور یہ بھی کہا کہ میں تیرا صلہ ہوں، تو شفقت محبت میں مہربانی سے پیش آیا. تو پھر میں نے کہا کہ ایک مخلوقات ہیں عالم محاورہ جنتوں میں جہاں پہ خدا بھی جاتا ہے. وہ مخلوقات جب اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہیں تو درختوں میں ظاہر کرتی ہیں، اپنے روح کو بولتی ہیں. تو اچھا وہ اتنی بڑی ہیں کہ ملین تو کیا کھربوں ملین مائلز ان کی اونچائی ہے جنتوں میں. اسی میں محل ہے. تو میں نے کہا بس اتنا ہی فکرہ کہا کہ اے محاورہ جنتو کے یہ جو حسن کے پرتو، اب کیا خدا سے ہر چیز مانگے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ تمہارا بس بڑا چلتا ہے کہ کوئی مخلوقات تم پہ چھاتے نہیں، تم سب پہ چھا جاتے ہو. تو اگر کوئی انسان نہیں یا فرشتہ یا کوئی مخلوق ہمارا راستہ روکے تو ذرا ہمارا خیال کرنا. بس اتنا ہی کہا تھا کہ وہ مخلوق وہ جہاں پہ میں دعا کر رہا تھا اس کے نزدیک ہی آ گئی اور درخت نورم نور ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ بس نہ محل چاہیے نہ کچھ چاہیے، یہ جو تم کھربوں مائلز بڑے ہو اس میں جیسے پرندے کے لیے ایک آشیانہ بن جاتا ہے، ایک چھوٹا سا آشیانہ بنا دینا تاکہ میں رب کو محبت الہی میں یاد کر سکوں اور اس کا شکر گزار، اور جو یاد محبت ہے خدا کی اس کو پھر دہراؤں. تو یہ جو درخت تھے انہوں نے کہا مجھے کہ آ رہا ہے کوئی. جی حضور آپ کیری آن رکھیں، میں برادر سورج خان کو یہاں ایڈ کر رہا ہوں. جی اچھا. تو یہ مخلوق خدا کی بڑی نزدیک ہے، یہ جو اپنے آپ کو درختوں میں کھولتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مخلوق چاہے فرشتے ہوئے جن یا کوئی، کسی نے بھی تیری آزادی چھیننے کی کوشش کی نا تو ہمارے میں اتنی طاقت ہے ایک ہی جھٹکے سے ہم ان کے جہان ہلا دیں گے. تو پھر وہ مقام بھی دکھا دیا گیا. جی میں
پہلو سے کوئی نہیں، مجھے تو جیسے اب اس دل کے عاشق واہ ہاں جی، خدا کا سلام ہو جی، واہ جی خدا کی سلامتی جی، میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی آپ کی آواز آپ آ رہی ہے. آئیے. میں نے کہا جواب نہیں دے رہے. کل کا واقعہ ہے کہ آپ، میں نے دیکھا کہ آپ جرمنی میں تھے اور اطہر صاحب بھی تھے، آپ کے بھائیوں کو بھی دیکھا اور آپ کی والدہ بھی تھی. تو میں نے دیکھا کہ آپ کھانا بنا رہے تھے سارے، کہ حضور آ رہے ہیں. تو میں وہاں پہنچا تو میں نے طرح طرح کے کھانے دیکھے. میں نے کہا بھائی چلو کھا لیتے ہیں، لیکن کچھ اور کھانے ہیں جن کو میں دوں گا جس سے کھا کے انسان کبھی مرے گا نہیں، زندہ ہی رہے. تو یہ نظارہ دیکھا میں نے کل رات کو. تو امید ہے خدا ہمیں سب کو ملا دے گا. بس وہ وقت جو ہے، خدا کہتا ہے میرا وقت اور انسان کا وقت نہیں ملتا. ہم اپنے وقت سے چیزیں چاہتے ہیں، خدا اپنے وقت سے. اور میری زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ میں نے صبر کے وہ سمندر پی لیے ہیں، ان کو پی کر بسا لی دل میں تیری یاد، آنسو پوچھ لیے رہے تو شاد، ہمارا کیا ہے جیے نہ جیے. تو اب جو ہے وہ کوئی بے صبری نہیں رہی ہمارے اندر. ٹھیک ہے. تو میں بتا رہا تھا اپنا اطہر صاحب کو کہ میں کچھ دن پہلے یعنی کہ جنگل میں پہنچا تو میں نے کہا کہ یوسف، یعقوب اپنے یوسف کو روتا تھا اور ساری زندگی ادھر دے بیٹھی. وہ زندگی خدا کی تھی، وہ ادھر دے بیٹھا. تو ادھر میں اپنے یوسف کو روتا ہوں. ہمارا یوسف خدا کی ذات ہے. تو خدا نے کہا کہ اس یعقوب کے یوسف کی محبت کو ایک پلڑے میں رکھو، اور زاہد مجھے یوسف کہتا ہے اور اس کی محبت کو ایک پلڑے میں رکھو. تو دیکھا کہ میرا پلڑا تو جہانوں سے پار ہو گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ رب ناراض ہو جاتا، میں تیرا یوسف کیسے اور تو میرا باپ کیسے. یعقوب تو باپ تھا نا. تو خدا کی ذات کو انداز محبت بہت پیش آتے ہیں، بہت بھاگ جاتے ہیں انداز محبت. تو میں بتا رہا تھا اطہر کو کہ ایک دو دن پہلے، کل کی بات ہے، میں رونے گیا کیونکہ یاد آتی جی خدا کی. تو میں نے کہا خدا یہ جو راز الہی تم نے کھولے ہیں، اس کے لیے تو 1000 سال کی زندگی بھی کافی نہیں ہے، یہ تو بوجھ بن جائیں گے کہ وہ جنتوں میں بہاروں کا عالم اور وہ تیرا خیال تھا. وہ جنتوں کی بہاریں تھی اور وہ تیرا خیال تھا. دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ رب تیرا ملال بھی تھا وہاں پہ. یعنی میں بتا ہی نہیں سکا تو میں تو رہ گیا پیچھے. دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ تیرا ملال بھی تھا وہاں پہ. دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا تیرا ملال بھی. تو میں نے کیا دیکھا کہ جی اتنا نور چھا گیا کہ وہ جو نور کی دھند نہیں ہوتی، میں نے بتایا دھند. تو وہاں پہنچ کے رب نے پتہ نہیں کہاں تھا لیکن بجلی چمکی اور اپنا دیدار کرایا اور کہنے لگا کہ زاہد جو میں ہزاروں سال مانگ رہا ہے، جو تو لکھ گیا ہے اسی کی بنیاد پہ تو زمین انبیاء سے بھرے گی، اور میں پھر
दोहराऊंगा जो मैं तुझे दिखा चुका हूं, بے شک اور ان کو دکھاؤں گا اور ان کو دکھا کے یہ کہوں گا کہ میں اپنے دل کو یہ دکھا چکا تھا، تو یہ لکھتے ہوئے میرے دل کا نام لکھ دینا. واہ واہ آئی نا جی بات. تو بس خدا نے کہا لکھتا رہ، بس جہاں تو جسم کو چھوڑ کر میرے پاس آیا تو میں اور بڑے آئیں گے جو اڑ کے میرے پاس، اور میں ان کو وہی محبت الہی کے راز دہرا دوں گا. تو پھر بڑی تسلی کے ساتھ ہم گھر پہ آئے. تو بڑی مہربانی ہے اس کی. تو اور سناؤ کیا حال چال ہے؟ جی وہ بالکل خیریت ہے. کوئی خاص چیز کچھ پوچھنا ہو، بتانا ہو؟ میری بے کسی پہ کیا ہے تم نہ روتے. تو دعا تو پوری ہو چکی ہے پیارے، بس یہ کویسچن آف ٹائم ہے، وقت کی بات ہے. اور موت کے بعد دعاؤں کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس دعا میں ایک وقت درکار ہے. ایک میں نے بیج لگایا، پودا تھوڑا سا آگے آیا، اور میں چاہوں کہ اس کو کھینچ کے ایک دن میں ہی درخت بنا دوں، تو پھر کام خراب ہو گیا ہے. خدا بس یہ دیکھتا ہے کہ کس وقت میں، اور جب وہ درخت تیار ہو جاتا ہے، وقت تیار ہو جاتا ہے، تو وہ کام ہو جاتے ہیں. بس اس لیے محمد صاحب کے جب یہ کہا کہ مدد کب آئے گی، تو پھر محمد صاحب بے صبرے ہو گئے، نقصان ہو گیا. ٹھیک، پھر کمپرومائز کرنے پڑ جاتے ہیں. جب عیسیٰ کو کہا کہ بھئی وہ کب آئے گی مدد، تو پھر بے وقتی چیزیں فٹافٹ کرو، اس میں پھر خدا کی دنیا کا بھی ستیہ ناش ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ الجھنے والی عادتوں کو چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو کام کرتا جا، خدا نے جو چیز دی ہے بغیر کمپرومائز. ہم نے ایک ہی آواز سننی ہے، بس وہ خدا کی آواز ہے، اور یہیں آخری سانسیں جائیں گی. اور وقت رہے نہ رہے، لیکن اگر پورے ہو گئے اس کے وعدے تو مہربانی، اگر نہیں ہوئے تو پھر بھی مہربانی. واہ دونوں حالتوں میں مہربانی. تو اگر ہو گئے تو شکریہ، نہیں ہوئے تو شاید اس سے بہتر انعام کوئی دینا چاہتا ہے. واہ تو میری زندگی میں بڑے بڑے مسائل، دعا کرو دعا کرو، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کرتے ہیں، لیکن اندر سے ہم خدا کی رضا کے ساتھ راضی ہو گئے. کمال ہے کہ کوئی آج تک بڈھا ہو گیا میں نے ایسا کام کیا ہو جو خدا کو ناخوش کر دے. ینگ تھا جب بھی، اب بڑھاپا ہو گیا، ممبر دعا کروں، میں کہتا ہاں جی کر دی. لیکن اندر سے میں نے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ تیری دنیا آ گئی اور بادشاہت آ گئی، تو وہ کام کر جو تو کرنا چاہتا ہے خدا کی ذات. بے شک یہ میرے پیچھے تو لائن لگی ہوئی ہے بے صبروں کی، لیکن میں تو بے صبرا نہیں. واہ یہ سارے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، میں نے تو کبھی مڑ کے نہیں دیکھا. جو خدا کی مہار سنبھال لے خدا کی دنیا کی، اگر وہ بھی مڑ کے دیکھے تو وہ خدا کا سچا عاشق تو نہ ہو. واہ خدا کی مہار سنبھالے نئی دنیا کی، اور پیچھے مڑ مڑ کے بھی دیکھے. جی تو خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے ان ساری عادتوں سے نکال کر ایک انعام دے دیا. خدا نے اپنی عادت دے دی مجھے، واہ اور میری آنکھوں میں، وہ آپ نے کہانی پڑھی ہوگی کتاب میں کہ خدا نے اپنی آنکھوں نکال کر پرواز کراتے ہوئے کہا، وہ میری آنکھوں
یہاں پہ وہ جنتوں میں مجھے ملی جی تو خدا نے اپنی آنکھیں میری آنکھوں میں لگا دی. بس جس دن سے خدا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو نظارے ہی کچھ اور ہے. تو انسان نا شکرا بھی ہے، بے صبرا بھی ہے. ماٹی کے تو مول، وہ کیا ہے جی، ماٹی کے تو مول، جی رہ جائیں گے پیالے یہ دنیا میں تیرے بول، ہم بھی بکیں گے. تو وہ میں پچھلی دفعہ جب وہ چھوٹی سی مٹی پھینکنے لگا نا ہیرمن کی، وہ تھوڑی تھوڑی مٹی پھینکتے ہیں کمر کے اندر. جب میں پھینکنے لگا تو وہ نوح کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ مٹی آسمانی نور بن گئی. باقی تو جو پھینک رہے تھے یہ بھی اللہ والے ہیں لیکن بس مٹی پھینکتے رہے. تو نوح کہتا ہے جب میں نے مٹی پھینکی تو میں نے اس نے دیکھا کہ آگ آئی اور نیلا نور آیا اس مٹی کے ساتھ. تو ہم بکیں گے نہیں مٹی کے مول ہے، سمجھے گے نہیں. وہ کیا ہے جی گانا کہ رہ جائیں گے تیرے بول. جی ایک دن بک جائے گا ماٹی کے مول، جگ میں رہ جائیں گے پیارے تیرے بول. ایک دن بک جائے گا تو ماٹی کے مول بکیں گے، سب کچھ بکے گا. تو لیکن مزہ تو تب ہے کہ ہم ماٹی کے مول نہ بکیں. ٹھیک ہے نہیں. تو ایک کام کر لو زندگی کے اندر کہ خدا کی سوچ کے ساتھ سوچ ملا دو. سوچ مل گئی آپ کی خدا کے ساتھ، بس اسی دن سے ایک نیا روپ دیکھیں گے خدا کا. تبھی تو خدا نے مجھے کہہ دیا کہ میں نے تجھے اپنا دل بنایا. سوچ میں بھی وہی، شعور میں بھی وہ شعور میرے اندر سے نور نکلتا ہے تو وہ کلے جہانوں میں چھا جاتا ہے. سچائی بھی پیچھے رہ گئی، صنم آشنا بھی نکل گئے دل کے، اور روح وہاں پہ پہنچتی ہے جہاں پہ خدا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کام ہم نے کرنے. لیکچر دے دے گے تو ہم تھک آئے جی لیکن ابھی کسی کو وہ روپ لیتے نہیں دیکھا ہم نے. ٹھیک ہے، سن کے بڑے خوش ہو گئے، پھر خیال پرانی دنیا میں، پھر دل میں وہی صنم آشنا، پھر اس شعور میں کوئی نور نہیں. تو پیارے یہ کیسے ہوگا؟ میں تو نئی دنیا پا چکا ہوں، تیری میری کیسے نہیں بھیگی جو تو پرانی دنیا میں پھنسا ہوا ہے. جی جی یہ کیسے ہوگا؟ تو جو میں نے دیکھے حالات میری زندگی میں، جیلیں گزاری، حملے ہوئے موت کے، 21 سال اپنا ہوم لیس، بڑا بڑا نہ جانے کیا نہیں ہوا. تم نہ سمجھو گے بلم بے وفا نہیں ہے. لیکن اس آیام کے اندر میرا دل خدا کی محبت میں ہمیشہ جیسے بچہ باپ کو دیکھ کے اچھلتا ہے اس کا دل، میں ہر حالات میں خوشی میں رہوں. اب یہ کام جو ہے نہ جانے کوئی کون ہوگا جو کرے گا یہ کام. لیکچر تو میں دیتا ہوں، تفصیلات بھی دے دیتا ہوں، اور عقل پھر بھی ان کی پرانی رہتی ہے. تیری میری کیسے بنے گی؟ میں تو تجھے نئی دنیاوں کی طرف بلاتا ہوں. تو کر دے گا خدا یہ سارے حالات. اپنا نیٹ ایسے بچھا دینا کہ پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچے. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کی بڑی جگہ ہے تو اوپر کہ یہ میں کہو تو ان کے لیے بنا دوں لکڑی کی اوپر. جی میں نے کہا تو 10 دفعہ پوچھ چکی ہے، جب میں کہتا ہوں بتا دے تو پھر تو چیخیں مارنی شروع کر دیتی پیسوں کی. تو کام شروع کر تو رب کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. کہ باتوں کو اگر دہرایا نہ جائے
تو یہ بلبلے رہ جاتے ہیں پھر. تو دہراتے اتنا دہراؤ کہ کہیں نہ کہیں یہ بیج جو ہے دل میں نہیں پڑ سکتا، ان کے دماغ میں تو پڑے. ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے جنگ میں دیکھا کہ جو لوگ مارنا چاہیں اور خود بھی مر کے فردوس میں جانا چاہیں، ان سے کیسے لڑائی کریں؟ کوئی ایسا آ جائے جو ہمیں بھی مارنا چاہے اور یہ بھی چاہے کہ ہم اسے مارے، تاکہ وہ تو اپنی دنیا بسا چکے ہیں ادھر. اس کا کوئی توڑ نکالنا ہوگا. اور کہا کہ خدا کی دنیا میں نے تو بیعت کر لی ہے، اگر ہمارا ملن نہ ہو تو ہمیں مجھے یاد رکھنا. اس وقت کتابوں کے روپے بھی نہیں آئے گی، تو بار بار دوڑانا پڑے گا آپ کو تربت پہ آ کے کہ کاش ہم نے وہ دن دیکھے ہوتے جب خدا کا دل تھا. اگر ان کا واسطہ میرے سے پڑ جاتا نا تو آدھوں سے زیادہ وہ شیطان بھی بھاگ جاتے. یہ تو دور کے ڈھول سمانے ہیں. جب وہ آئے، خدا کی دنیا آ گئی، خدا کے بیٹا بیٹی بن گئے، تو وہ کہتے تھے کاش کچھ لمحے ہمیں بھی مل جاتے کہ ہم اس کے دور میں ہوتے. اگر میرے دور میں ہوتے تو ان کا برا حال ہو جاتا ہے. چنگا ہوا یہ بعد میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میری طبیعت ایسی ہے کہ میں افسانے نہیں سنتا، ٹھیک ہے. آنسو گرائے جائے. تو میں دیکھتا ہوں کہ کام بہت سا کرنا لوگ، یہ بہت بڑی ضروری ہے. تو وہ ابھی میں نے دیکھا کہ ایک ہماری ماننے والی ہے، پتہ نہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، نام یاد نہیں آ رہا. وہ ایک پہیے کی بائسیکل پہ آگے پیچھے وہ خدا کا لگا کر شہر میں گھومتی ہے. جی دیکھا جی میں نے. وہ آپ نے دیکھا؟ جی وہ بائسیکل نہیں ہے، وہ ایک پہیے کی، صرف ایک پہیے کی بائسیکل. جی ویل سائیکل، بالکل ویل سائیکل، ایک پہیے کی سائیکل ہے. جی ابھی کچھ فوٹو آئی تھی، اس میں دکھایا کہ کچھ اور لوگ، ہوتا یہ کہ ہم جس پر اپنی امیدیں لگاتے ہیں وہ کام نہیں کر پاتا، لیکن جن پہ توقع نہیں ہوتی وہ کام کر دیتے ہیں. تو یا تو ہر رشتے جو ہے، محبتیں جو ہے، میں نے ہمیشہ کہا ہے جب یہ محبتوں کے لیے روتے ہیں، میں کہتا ہوں نو ون لو نو ون. کوئی کسی کو پیار نہیں کرتا، فراڈ بازی ہیں. میں اس پیار کو مانتا ہوں کہ اپنی آخری سانسوں تک خدا کو دیکھیں، پھر دیکھیں گے. بڑے بڑے پیار آئے، بڑے بڑے محبت جو کہتے آئی لو یو، پھر جس رفتار سے آئے تھے اسی رفتار سے جاتے تھے. کام دیکھے دکھائے نا وفا اور آخری سانس، پھر تو ہم مان جائیں گے کہ بھئی کیا بات ہے. آخری سانسوں تک کہ اگر میرے پاس زندگی ہوتی تو میں نے تو اپنا وہ کیا کہتے ہیں پتھر کا وہ بھی تیار کرا لیا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوگا کہ جب یہ ہوا جو ہے قبرستان میں یہ جو ہوا چلے گی تو اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مٹی بھی اٹھتی ہے نا، تو رب تجھے یاد کرائے گی کہ ایک شخص تھا جو سب کچھ دے بیٹھا تیری محبت کے لیے. اگر زندگی کچھ اور ہوتی تو ہم وہ بھی دے دیتے. یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، جو کچھ اور دے جیتے یہی انتظار ہوتا. سمجھے کہ نہیں؟ تو نہ ہماری عادت عیسیٰ سے ملتی ہے، نہ محمد سے ملتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں جب آن پڑی تو پھر یا حسین شروع ہوئی. جب وہ تلواریں اٹھنے لگی نا اپنے اہل بیت پر تو پھر اگلا مشن بھی چھوڑ دیا. جب اس نے عمر نے کہا نا اس سے محمد کا دماغ خراب ہوا ہے، علی نے کہا لکھواؤ، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اگر لکھوا دیتے تو وہیں اہل بیت کا ایک قتل ہوتا ہے. وہ تو غیروں پہ تلواریں تھیں تو مشن ہو گیا. رب نے دوسرا مشن دیا
اپنے جان کی، وہ کہہ رہے اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں. جی ہاں یہ ہے ہماری، ان سے کوئی نہیں بنتی. نہ ہم کوئی تمنا ہے کہ ہم ان سے ملیں، آ جائیں تو مہربانی. ٹھیک ہے، ہمیں رات دن خیال ہے خدا کی ذات کا، ہم نے اس کی یاد بسا لی، بات ختم ہو گئی. ہم تو اس سے بھی نہیں کہتے آ کبھی مل. ٹھیک ہے بھائی، جب محبت بس گئی، وہ خوشبو بھی آ گئی، وہ نور بھی آ گیا، تو اے مقام کا ہی خدا کے ساتھ چمڑے جائیں. جی آپ نے چمیڑ بننا ہے تو بنتے رہے. ٹھیک ہے، تبھی عشق جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے، اور اللہ کی، خدا کی کوئی ضد نہیں ہے. عشق ضد ہے کہ میں تیرے نال رہنا ہے. خدا کی پناہ مانگتا ہوں میں ایسی چمیڑ سے، سمجھے کہ نہیں. اس نے نور دے دیا، اپنی خوشبو دے دی اس نور میں، سارا کچھ دے دیا، پھر بھی مانگتا میں اس کے ساتھ چمڑا لوں. خدا نے بھی کہنا او میری جان چھوڑ، اب مجھے چھوڑ، مجھے جانے دے، میں نے اور بڑے کام کرنے ہیں. کیا خلی جی آپ کو، میں کوئی تیرا خدا تھوڑی ہوں کہ 24 گھنٹے تیرے سے ہی میرا وصل یار ہوتا رہے. تو جتنی امت ہے ابھی تک ان کا یہی حال ہے، چمڑے دینا. تو آپ دیکھ لیں گے ایک وقت آئے گا، چمڑنے کی بڑی عادت ہے، لیکن وہ خوشبو نہیں لینا چاہتے، وہ نور نہیں لینا چاہتے. جی اب دیکھو نا، میں گزر رہا ہوں اپنا جنتوں سے، اس کے جو نور اس نے دیا ہے، اس نے اتنا چھا گیا گولے میں کہ میرا رو بھی نہیں دیکھ سکتے. بات ختم ہو گئی. انہیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ اللہ کی ذات آ رہی ہے کون ہے، وہ سلامی دیے جانے خام کا سجدے میں. وہ جب نور کھلا تو نکلا کھودا پہاڑ، نکلا چوہا. ٹھیک ہے، وہ چوم چوم کے ان کا برا حال ہوا تھا. میں نے کھودے کو ٹھنڈا کیا، باہر نکلا تو جیسے ابلیس کو وسوسے ہے، انہوں نے کہا یہ انسانی مخلوق، اس کا تو یہاں گزر ہی نہیں ہے، خدا نے بھی کہا ہوا ہے یہ یہاں تک نہ پہنچے، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو وہ جو محبت تھی نا پہلے جو چوم رہے تھے اس نور کو میرے آگ کے، وہ سارا 1 منٹ کے اندر کفور ہو گئی محبت. پریشان، دماغ کے وسوسے، حیرانگیاں، ایک دوسرے کو دیکھے. اور تو چھوڑ ان سب چیزوں کو، کر اس سے محبت جو تجھے چھپا لے ہمیشہ کے لیے. باقی میں نہیں کہتا، میاں کہتے ہیں نا اشریف ہے، میں آئی لو، ایسے میرے سامنے ہوں لو ہوں، یہ بکواس نہیں کرنی میرے سامنے. ٹھیک ہے، میں ایسے بیزار ہو چکا ہوں میں ان چیزوں سے. ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے کو کہتے رہے اماں جان میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اماں کہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. میرے نگاہ کے اندر تجربات میں، میرا مشاہدہ روح کی دنیا میں، یہ سارے بکھیرے وغیرہ ختم ہو جائیں گے. اب وہ پھنسے ہوئے نا تھا ابراہیم کے، ان کی نبیوں کی اولاد، اب وہ پیار کرتے ہیں. دنیا میں تو ایک نے بھی پیار نہیں کیا. ابراہیم کے وہ جب درس دیتا تھا تو 5 منٹ بھی نہیں تھے کہ آ کے بیٹھے اس کے درس میں. ایسے ہی وہ دیکھا نہیں، وہ مریم اس کے بھائی بند، وہ اس کے واز میں آتے ہی نہیں تھے. تبھی تو انہیں چیخ کے ناراض ہو گیا، کون سا میرا ماں اور کون میرے بہن بھائی. میرے بہن بھائی تو یہ ہیں جو خدا کی منشا پہ چل رہے ہیں. تو مجھے بڑی نفرت ہے اس چیز سے کہ کوئی میرے سامنے یہ کہے کہ میں اسی جان قربان کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. یہ مولا جٹ کے ڈائلاگ کو ہٹا کے بات کرنی میرے ساتھ، کیونکہ میری آنکھوں کا نور بتا رہا ہے کہ تو کہاں تک چلے گا. تو بس اپنی ذات سے جو کچھ کرنا کر کے دکھا، خدا کی ذات یہ. تو
اچھا یہ تو میں نے نمبر دے دیے، یہاں کچھ اور نمبر ہے اٹھا کے چل رہے ہیں، لیکن اب چیخیں نہیں مارنی نا کہ یہ اٹھائی نہیں جاتی جی تو وہ میں بات بتا رہا تھا کہ بات ہی بھول گئی. حضور وہ جنگل ذہن میں سے آپ ایک دم بتا رہے تھے کہ جو آپ قصہ سنا رہے تھے کہ وہ جو بہت بڑے قد کی جو مخلوقات تھیں آپ نے ان سے فرمایا کہ ہمارے لیے راستہ بنا دینا، تو وہ اس میں پھر کال آ گئی ہے، ہمارے سورج بھائی شامل ہو گئے، اگر آپ وہ مکمل فرمانا چاہیں تو. ہاں وہ تو میں دعا کر رہا تھا کہ 3 درخت ہیں جہاں پہ میں جاتا ہوں. ایک وہ جو مجھے دلاری دے کے سکون دیتا ہے اور جنت کی ہوائیں چلتی رہتی ہیں، وہاں لیٹ جاتا ہوں. ایک وہ ہے جو ہی جا کے بیٹھتا ہوں تو وہ راز الہی کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں نے جب دعا کی تو میں نے کہا اے درختو، یہ تم ایسی مخلوق ہو، خدا کی ہمسائے ہو، خربوں میل اتنے بڑے درخت ہوں تو آپ دیکھ لو کیا ہوگا. جہاز سینکڑوں سال سفر کرتا رہے اس کی چھاؤں میں سے نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا کہ اگر کوئی مخلوق آزادی چھیننے کی کوشش کرے تو ذرا تم آ جانا. تو جب میں نے یہ بات کہی تو وہ مخلوق ہی آ گئی جو جب اپنے آپ کو کھولتی ہے تو درختوں کے روپوں میں سے اس کا روپ نظر آتا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک تو تیرے ساتھ خدا کا نور ہے. وہ چلی گئی یا سن رہے ہیں؟ جی وہ سن رہے ہیں فوٹو چلی گئی. جی، صرف کیمرہ بند کیے تھوڑی دیر کے لیے. جی چلو ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کوئی فرشتہ یا جنات یا کوئی بھی مخلوق ہو، اگر کسی نے چند لہمے کی بھی آزادی چھیننے کی کوشش کی تو یہ خربوں جو مائلز اوپر کے یہ ہم مخلوق ہیں، جب ہم لگیں گے تو ان کی دنیا کو ہلا کے الٹا پلٹا کر دیں گے. تو پھر کہنے لگے میں تو کئی دفعہ جا چکا ہوں، کوئی ہزاروں لاکھوں مرتبہ یہ معاملات ہو چکے ہیں. میں نے کہا یہ محل بنے ہوئے ان درختوں پہ، تو ان درختوں کے اوپر جیسے پرندوں کے آشیانے ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، گھونسلے. جی حضور. مجھے گھونسلے بڑے پسند ہیں، مجھے محل مولوں سے کوئی نہیں. تو ہر درخت نے ان محاورہ جنتوں میں ایک ایسا گھونسلہ بنایا ہے کہ وہ اللہ کے نوروں میں وہ گھونسلہ ہے، تاکہ میں وہاں پہنچ کے خدا کو یاد کر سکوں، اس کا شکریہ ادا کر سکوں. تو اتنا بتا دیتے ہیں کہ یہ مخلوق وہاں تک نہیں پہنچے گی، یہ نہ پہنچی وہاں تک. تو میں یہ بتا رہا تھا کچھ اور، میری ذہن میں بات نہیں آ رہی، میں بتانے لگا تھا. اچھا جلا جی اس نے کہنا، وہ بھی حیران، اس نے کہا بھی تیری باری نہیں آئی، تو ذرا 2-4 منٹ تھوڑا سا سستا لے، دیکھ لے گھوم پھر کے دنیا کو. ابھی 3-4 منٹ ہے تیرے، ابھی اس کی باری آئی ہے، اس کے بعد ایک اور ہے اس کے بعد تیری. تو 4-5 منٹ ذرا گھوم شم کے آسمان کو دیکھ لے. یہ کوئی ایسی تلوار چیز نہیں ہے کہ شوق سے بھاگتا ہوا تو آ گیا ہے. تو منصور نے وہاں کہا محبت کی سب سے بڑی قربانی یہی ہے کہ یہ آخری 5 منٹ میں ان کو دے دوں. یعنی یہ 3-4 منٹ میں تو میری بھی لٹنی، ان کی بھی لٹنی ہے. تو یہ 2-4 منٹ کے جو گھڑیاں ہیں، اب بات سمجھنے لگی. جی جی تیرے بنا یوں گھڑیاں بیتی جیسے صدیاں بیت گئی. اب لگی بات سمجھنے. تیرے بنا یہ گھڑیاں جو ہیں ایسے بیتی جیسے صدیاں بیت گئی. تو منصور نے کہا یہ ادھر تو 2-4 منٹ کی بات ہے، ادھر 1000 سال بنتے روح کی دنیا میں. تو یہ آخری محبت کا تحفہ اپنی
جان کا میں ان کو دے جاتا ہوں. تو آپ دیکھتے رہیں، انتظار کرتے رہیں. جی حضور. تو اگر ان کا 76 سال کی عمر جب بھی ان کا انتقال ہو تو لکھ لینا کہ اسی عمر میں آپ بھی جائیں گے. واہ، بہت شکریہ حضور. بس یہ ہے مشاہدہ الہی اور بتایا گیا. کیا بات. تو مجھے اجازت دے دیں، اب میں ذرا جی حضور بہت شکریہ. جی تھوڑا سی اور کام کر لوں. جی حضور. ابھی میں مکمل کر رہا تھا محمد صاحب کی، اور وہ عنوان چل رہا تھا جرمنی میں پیا فوگل، اس کا اور محمد صاحب کا معاملہ بیان کر رہا تھا، جو مخالفتیں ہوئی اور جو مجھے 3-4 دفعہ قتل ہوئے جہاں پہ چاہا. تو بڑا اچھا مضمون ہے، وہ آ جائے گا یوٹیوب پہ، آپ پڑھ لینا. جی ٹھیک ہے. جی حضور. اچھا پھر خدا حافظ. جی حضور بہت شکریہ. جی خدا حافظ. جی خدا حافظ. خدا حافظ.